آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستوں، کیا آپ نے حالیہ دنوں میں خبریں دیکھیں؟ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ سال 2025 کی شروعات سے ہی دنیا بھر میں زلزلے، آفتیں، جنگیں اور قتل و غارت گری اور خون ریزی میں کس قدر اضافہ ہو گیا تھا؟ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انسانیت ایسے موڑ پر آ کھڑی ہوئی ہے کہ بس اب تو دنیا کا اختتام ہونے ہی والا ہے۔ سال 2025 بھرپور جنگوں کا سال رہا۔ یوکرین اور رشیا کی جنگ، اسرائیل کے اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ جنگیں، اس کے بعد پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو دوستوں ابھی تک رکی نہیں ہے، اور آج تک انڈیا اور پاکستان کے حالات نارمل نہیں ہوئے۔ یہ جنگ کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 12 دن کی اسرائیل ایران جنگ، جس میں ایک وقت کو یوں لگا کہ اسرائیل ایران کو ختم کر ڈالے گا، مگر پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ایران نے اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور آخر یہ جنگ بھی ایک بہت بڑی تباہی کے بعد رکی۔ مگر اسرائیل اور ایران کی جنگ بھی انڈیا اور پاکستان کی جنگ کی طرح کبھی بھی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ سے اسرائیل کے لیے جہاز بھر بھر کے اسلحہ دوبارہ پہنچنا شروع ہو چکا ہے۔ اب دوستو، سوال یہ کہ اتنا اسلحہ دوبارہ کیوں دیا جا رہا ہے، اور کیا اسرائیل ایک نئی جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ دوستو، یہ سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ صدیوں پہلے دو بزرگ ہستیوں نے ان واقعات کی پیشگوئی کی تھی، ایک حضرت نعمت اللہ شاہ ولی اور دوسری ایک نابینا عورت بابا وانگا۔ اور ان بزرگوں کی پیشگوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں، اور انہوں نے سال 2026 کو بھی جنگوں اور تباہی کا سال قرار دیا ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے 2026 کو تیسری عالمی جنگ، ایٹم بموں سے لاکھوں لوگوں کی ہلاکت اور مشرق وسطیٰ سے لے کر ہندوستان تک پھیلنے والی تباہی اور انتشار کا واضح اشارہ فرمایا ہے، جو بالکل بابا وانگا کی باتوں سے حیرت انگیز طور پر میل کھاتی ہیں۔ اب دوستو، یہاں سوال یہ کہ 2026 میں دنیا کی آدھی آبادی ختم ہو جائے گی؟ کیا یورپ ویران قبرستان بن جائے گا؟ کیا انڈیا اور پاکستان بھی اس تباہی کی زد میں آ جائیں گے؟ دوستو، یہ سب باتیں میں نہیں کہہ رہا، بلکہ بابا وانگا اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ناسا اور اقوام متحدہ کی سنگین وارننگ اور پیشن گوئیوں میں کہی گئی ہے۔ لیکن دوستو، سب سے پہلے ہم بابا وانگا کی بات کرتے ہیں کہ وہ کون تھیں۔ بابا وانگا بلغاریہ کی ایک حیران کن شخصیت تھیں۔ 12 سال کی عمر میں ان کی آنکھوں سے بینائی جاتی رہی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ان کی باطنی نگاہ کھل گئی۔ انہوں نے امریکہ کی 9/11 حملے کی پیشگوئی کی، سوویت یونین کا خاتمہ اور زلزلوں اور سونامی جیسی تباہیوں کے بارے میں پیشگوئی کی جو انہوں نے سالوں پہلے دیکھ لی تھی، اور پھر جو انہوں نے سال 2026 کے بارے میں کہا وہ سائنس کی رپورٹ کے ساتھ میل کھاتی ہیں۔ بابا وانگا نے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ 2026 وہ سال ہوگا جب تیسری عالمی جنگ کی ابتدا حقیقت بن جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ جنگ مشرق اور مغرب کے درمیان ہوگی، اور اس جنگ میں کیمیکل اور بایولوجیکل ہتھیار استعمال ہوں گے۔ اسی طرح حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی اپنی غزلوں میں اسی سال کے قریب ایک عظیم فتنے کی پیشگوئی کی ہے، جہاں جنگیں اور فتنے یورپ سے شروع ہو کر ہندوستان اور پاکستان کی جنگ تک پھیل جائیں گے، اور ایٹمی تباہی سے لاکھوں جانیں ضائع ہو جائیں گی۔ ان کی باتوں میں چاند کی روشنی میں خون آلود لاشوں کے علامتی اشارے اور 2026 کو جنگیں اور ہلاکتوں کا سال قرار دیا گیا ہے۔ اور دوستو، ایک نظر ذرا اپنے قریب قریب کے خطوں پر، روس یوکرین میں جنگ، اسرائیل اور فلسطین کی جنگ، نیٹو ممالک کی جنگی تیاریاں، اسرائیل ایران کی جنگ، پاکستان اور انڈیا کی جنگ جو کبھی بھی دوبارہ شروع ہو سکتی ہے، بحر روم، بحر احمر کے بحران، اور پیسیفک اوشن میں چین اور جاپان اور شمالی کوریا میں تناؤ۔ دوستو، کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ ہم بہت بڑے میدان جنگ کے درمیان اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک بہت بڑی خون ریز جنگ ہوگی جس میں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ختم ہو جائے گی۔ اور دوستو، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی ایشیا میں پائی جاتی ہے، 4.85 بلین، لگ بھگ 5 ارب کے قریب۔ اور دوستو، یہ لڑائی اتنی شدید ہوگی اور ہلاکتیں اتنی زیادہ ہوں گی کہ مردہ لاشوں کا ڈھیر لگا ہوگا، اور ایک پرندہ اڑتا پھرے گا
مگر اسے اترنے کے لیے زمین نہ ملے گی، اور جب وہ تھک کر زمین پر گرے گا تو وہ کسی لاش پر ہی گرے گا۔ دوستو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا تیسری عالمی جنگ مڈل ایسٹ اور ایشیائی ممالک کے اندر ہی ہوگی، اور دنیا کی آبادی کا جو نقصان ہوگا وہ انہی ممالک میں ہوگا؟ دوستو، اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں ایٹمی ہتھیار پھر سے ایک بہت بڑے پیمانے پر تیار کیے جا رہے ہیں۔ یعنی دوستو، تباہی کا بٹن کسی بھی وقت دب سکتا ہے، اور یورپ کے بارے میں بابا وانگا نے کہا تھا کہ اگر جنگ چھڑی تو اس کا سب سے بڑا اثر یورپ پر پڑے گا۔ شہر ویران ہو جائیں گے، آبادی ختم ہو جائے گی، زمین بنجر اور صنعتی نظام تباہ ہو جائے گا۔ جبکہ حضرت نعمت اللہ شاہ ولی کی پیشن گوئی میں بھی یورپ کو ویران صحرا بننے کا ذکر ہے، جہاں 2026 کی جنگ سے ستاروں کی طرح روشنی پھٹیں گی، اور یہ ایٹمی جنگ یا ایٹمی دھماکوں کی طرف اشارہ ہے، اور اس میں آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوستوں، میں آپ کو بتا دوں کہ یورپ اس وقت شدید معاشی بحران کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انرجی کرائسس، مہنگائی اور بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور اگر ایٹمی جنگ نہ بھی ہوئی تو بھی یورپ کا معاشی ڈھانچہ تباہ ہونے کے قریب ہے۔ اسی طرح دوستو، بابا وانگا نے اس سال 2026 کے لیے ایک اور خوفناک پیشگوئی کی ہے، جس میں قدرتی آفات اور تباہی کا بھی ذکر ہے، اور حضرت نعمت اللہ شاہ ولی نے بھی اپنی شاعری میں زمین کے ہلچل اور آسمان کے غضب کا ذکر کیا ہے، جو 2026 کے زلزلوں، سیلاب اور قدرتی آفات کی صورت میں ہونے والی ہلاکتوں کا سال بن سکتا ہے۔ خاص طور پر ہندوستان اور پاکستان اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے IPCC، ناسا اور عالمی موسمیاتی رپورٹس یہ چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ زمین کا درجہ حرارت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، جس کی وجہ سے برفانی تودے اور گلیشیئر پگھل رہے ہیں، اور سمندر کا پانی بڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی بڑا طوفان آیا تو بڑے بڑے شہر اس کی وجہ سے ڈوب بھی سکتے ہیں۔ اور دوستو، اس کی جھلک ہم نے 2025 میں دیکھ لی ہے کہ جب سیلاب کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں تباہی آئی تھی، اور 2026 میں حالات مزید خراب ہونے جا رہے ہیں۔ دوستو، بابا وانگا نے اپنی پیشگوئی میں کہا تھا کہ سال 2111 تک انسان اور روبوٹ کا فرق ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھیے کہ ٹیکنالوجی کس تیزی سے ترقی کر رہی ہے۔ ایلون مسک کا نیورو لنک، مصنوعی ذہانت یعنی AI میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ روبوٹک انسان بن رہے ہیں، ڈیجیٹل کرنسی اور اسمارٹ چپس۔ دوستو، دنیا دھیرے دھیرے سائبر راگ ایرا کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، جہاں جذبات نہیں بلکہ صرف ڈیٹا اور الگورتھم حکومت کریں گے۔ اب سوال یہ کہ کیا ٹیکنالوجی ہماری انسانیت کو ختم کر دے گی؟ بابا وانگا نے کہا تھا کہ 2084 میں زمین خود کو دوبارہ ٹھیک کرے گی، یعنی وہ ریسٹور کرے گی، مگر دوستو تب تک شاید اس زمین پر ہم زندہ بھی نہ بچیں، اور اگر انسان بچ بھی گئے تو ہماری نسلیں زہریلے ماحول میں اپنی زندگی گزاریں گی۔ صاف پانی سونے کی قیمت پر ملے گا، صاف ہوا ایک نعمت بن جائے گی۔ اور دوستو، آج دنیا کے حالات دیکھیں تو ہمیں یہ سب پیشگوئیاں بالکل ٹھیک پوری ہوتی دکھائی دے رہی ہیں، اور آج دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان بھی ان پیشن گوئیوں کو سچ مانتے ہیں۔ دوستو، بابا وانگا ہوں یا نعمت اللہ شاہ ولی، ان کی دور اندیشی اور پیشن گوئیاں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا علم خدا کی طرف سے انہیں دیا گیا ایک تحفہ تھا، کہ جس علم اور بصیرت کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم اپنے آنے والے کل کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور اس زمین کو بچا سکتے ہیں جس پر آج ہم نے فساد مچا رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو ناگہانی اور قدرتی آفتوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔